بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور درود شریف کے حوالے سے۔ ایک روز ابو جہل اور چند کافر ایک جگہ پر بیٹھے تھے۔ ایک سائل نے آ کر سوال کیا۔ انہوں نے سائل سے تمسخر کے طور پر کہا کہ تم حرم میں چلے جاؤ، وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہیں، وہ تم کو بہت سا مال دے دیں گے کیونکہ وہ بڑے سخی ہیں۔ سائل یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلا آیا اور کہا کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ مرحمت فرمائیے، میں تنگ دست ہوں۔ اس وقت آپ کے پاس بھی بظاہر کوئی چیز نہ تھی جو سائل کو دیتے، لیکن فراست سے جان گئے کہ کافروں نے تمسخر کے لیے اسے بھیجا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 بار درود پاک اور ایک روایت میں 3 بار درود شریف پڑھ کر سائل کے ہاتھ پر پھونک ماری اور فرمایا کہ ہتھیلی کو بند کر لے اور کافروں کے سامنے جا کر ہاتھ کھولنا۔ جب سائل کافروں کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا کہ تجھے علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا دیا؟ اس نے مٹھی کھولی تو سونے کے دیناروں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر کئی کافر مسلمان ہو گئے، جبکہ ایک روایت کے مطابق ایک قیمتی گوہر مٹھی میں آ گیا۔ سبحان اللہ۔ درود پاک لکھنے کا انعام۔ حضرت عبداللہ بن صالح صوفی فرماتے ہیں کہ ایک محدث کو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ کیا حال ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی کیونکہ میں اپنی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پاک کے بعد درود شریف لکھنے پر پابندی کرتا تھا۔ حضرت ابو العباس احمد بن منصور رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو اہل شیراز میں سے ایک بزرگ نے ان کو خواب میں دیکھا کہ وہ شیراز کی جامع مسجد میں کھڑے ہیں اور ان پر ایک خوبصورت جوڑا اور سر پر تاج ہے جو جواہر اور موتیوں سے لدا ہوا ہے۔ خواب دیکھنے والے بزرگ نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے اور میری بڑی عزت کی ہے اور تاج عطا فرمایا، اور یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت درود کی وجہ سے ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بزرگ کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے کیا معاملہ فرمایا؟ اس بزرگ نے جواب دیا کہ مجھے بخش دیا اور اعلیٰ اعزاز عطا کیا۔ سب سے بڑی چیز یہ ہوئی کہ میرا کوئی حساب کتاب نہ ہوا۔ امام صاحب نے پوچھا کہ وہ کیوں؟ انہوں نے جواب دیا کہ جو درود شریف میں پڑھتا تھا اس کی برکت سے یہ اعلیٰ اعزاز اور مرتبہ ملا، اور وہ درود شریف یہ ہے: اللہم صلی علی سیدنا محمد کما ینبغی الصلاۃ علیہ۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں وارد ہوئے۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے ہوئے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو ذر آئے ہوئے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اے جبرائیل علیہ السلام، کیا تم ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو پہچانتے ہو؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ آسمانوں میں زمین کی نسبت زیادہ مقبول ہیں۔ اس کے 3 اعمال خداوند قدوس کو پسند آ گئے ہیں: ایک تواضع و انکساری، دوسرا سورہ اخلاص کی کثرت سے تلاوت، اور تیسرا حد سے زیادہ درود پاک کا پڑھنا۔ سبحان اللہ۔ حضرت علامہ سخاوی قول بعید میں عبداللہ بن عبد الحکیم سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام شافعی کو خواب میں دیکھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھ پر رحم فرمایا، میری مغفرت فرما دی، اور میرے لیے جنت میں ایسی مزین کی گئی جیسا کہ دلہن کو مزین کیا جاتا ہے، اور میرے اوپر ایسی بکھیر کی گئی جیسا دلہن پر بکھیر کی جاتی ہے۔ شادی میں دولہا اور دلہن پر روپے، پیسے وغیرہ نچھاور کیے جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ آپ اس مرتبے تک کیسے پہنچے؟ کسی کہنے والے نے یوں کہا کہ کتاب الرسالہ میں جو درود لکھا ہے اس کی وجہ سے۔ میں نے پوچھا وہ درود کیا ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ وہ صلی اللہ علی محمد کلما ذاکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت خوش پایا۔ میں نے اس مسرت کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ آج رات خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ٹھنڈا پانی عطا فرمایا۔ میں نے سیراب ہو کر پیا، جبکہ سیرابی اور خنکی ابھی تک محسوس ہو رہی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ کرم کس وجہ سے؟ تو فرمایا کہ درود شریف سے۔ اتنا سننا تھا کہ میری آنکھوں سے آنسو موتی کی لڑیوں کی طرح بہہ نکلے۔ حضرت علامہ احمد قسطلانی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اس قدر سخت بیمار ہو گیا کہ طبیب علاج سے عاجز آ گئے اور کئی سال مسلسل بیمار رہا۔ ایک مرتبہ مکہ معظمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا کی اور درود شریف پڑھنے لگا۔ درود شریف پڑھتے پڑھتے مجھ پر غنودگی نیند طاری ہو گئی تو میں نے سرکار مدینہ سرور سینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کا شرف حاصل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک کاغذ دیا جس پر لکھا تھا کہ یہ دوا کا نسخہ احمد قسطلانی رحمت اللہ علیہ کے لیے ہے۔ اتنا سننا تھا کہ میں اچانک بیدار ہو گیا تو لا علاج مرض سے شفا پا چکا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور جب کبھی اس واقعے کو یاد کرتا ہوں تو خوشی سے پھولا نہیں سماتا۔ آخر میں اپنے ناظرین سے صرف یہی کہوں گا کہ درود شریف دنیا و آخرت کے خزانوں کی چابی ہے، اسے ہر وقت اپنے لبوں پر رکھیں۔ درود پاک پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ دعا مانگنے سے پہلے عطا فرما دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ دوستو امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسندیدگی کا سب سے بہترین اظہار یہ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹس تحریر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام بھائیوں اور بہنوں کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ آنے والی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔